اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 1 سے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کریے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہ بادشاہ ہے نہایت ہی پاکیزہ، زبردست حکمت والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھا کرتے تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے۔ امیین سے مراد اہل عرب ہیں جن کی اکثریت ان پڑھ تھی۔ رسول منہم ایک رسول بھیجا ان میں سے، یتلو علیہم جو پڑھتا تھا ان پر، آیات ہی اس کی آیات، ویزکیہم اور اس کا تزکیہ کرتا تھا۔ تزکیہ کرتا ہے کردار کو، یعنی سنوارتا ہے، اخلاق کو تربیت اور تعلیم کرتا ہے، اچھائیوں کی نشرما اور برائیوں کو نکالنا۔ اور کیا کرتا ہے وہ رسول؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، یعنی فہم کے ساتھ سمجھانا، اور والحکمت یعنی وقت اور حالات کے مطابق موقع محل دیکھ کر بات کرنا۔ اہل عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کھلی گمراہی میں تھے، یعنی وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور البتہ تھے، بے شک تھے وہ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں، یعنی وہ لوٹ مار، قتل و غارت، زناکاری، بتوں کی پوجا اور بچیوں کا زندہ درگور کر دینا۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور کچھ دوسرے ان میں سے حالانکہ نہیں وہ ملے ان کے ساتھ، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی والآخرین منہم، یعنی عربوں کے بعد اہل فارس نے دین کا بہت کام کیا، بعد میں ہونے والے عرب، اور عرب کے علاوہ منہم ان کے علاوہ۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب اور عجم کے وہ سارے لوگ جو عہد صحابہ کے بعد قیامت کے تک ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب کے لیے ہے، آخرین حلقہ اسلام میں آنے والے لوگ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وہ اللہ فضل والا، بڑے فضل والا ہے۔ فضل اللہ یعنی رسول کا بھیجنا اور قرآن کا نازل کرنا، تزکیہ نفس اور تعلیم و تربیت کرنا، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اسفارا کے معنی ہے بڑی کتاب، یعنی کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے معنوں میں سفر کرتا ہے، اس لیے کتاب کو سفر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ یہودی ہیں، یہ تورات کو تو اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں، لیکن اس کو یاد کرتے اور پڑھنے کے بھی وعدے کرتے ہیں، لیکن اسے سمجھتے نہیں۔ حقیقت میں یہ گدھے سے بھی برتر ہیں، کیونکہ وہ تو عقل و فہم سے عاری ہوتا ہے، اور ان کے اندر تو عقل و فہم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کہہ دیجیے اے لوگوں جو یہودی بنے ہو، اگر تم سمجھتے ہو بے شک تم دوست ہو اللہ کے لیے لوگوں کے سوا، بس تم تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے۔ یعنی کیا وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اور جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، اور جو یہودی و نصرانی ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم کیا کرو؟ فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کرو، تاکہ تمہیں وہ اعزاز و اکرام حاصل ہو جو تمہارے دعووں کے مطابق تمہارے لیے ہیں۔
ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو۔ اس لیے جس کو یہ علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے تو پھر وہ وہاں جلدی جانے کا خواہش مند ہوگا۔ وَلَيَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور نہ وہ تمنا کریں کبھی بھی بوجہ اس کے جو انہوں نے آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یعنی یہ اپنے کفر اور کتاب الہی میں تحریف کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں، ان کے باعث کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہیں اپنے انجام کا معلوم ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کہہ دیجئے بے شک موت وہ جو تم بھاگتے ہو اس سے تو بے شک وہ ملنے والی ہے تم کو، پھر تم لوٹائے جاؤ کے طرف جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، پھر وہ بتائے گا تم کو ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو دوڑ اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو تجارت کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ یعنی جمعے کو جمعہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کی بدائی سے فارغ ہو گئے، یوں گویا تمام مخلوقات کا اس دن اجتماع ہوا، یا نماز کے لیے لوگوں کا اجتماع ہونا ہے۔ فَاسْعَوْا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوڑ کر آؤ، بلکہ یہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد آ جاؤ، کاروبار بند کر دو کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا ممنوع ہے، وقار کے ساتھ آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، پہلا حکم ہے کہ خطبہ اور نماز، جمعے کی نماز خطبہ ضروری ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اور دوسرا حکم وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع یعنی خرید و فروخت ترک کر دو، ذالکم خیر لکم یعنی جمعے کے دن آنا تمہارے لیے بہتر ہے اور جلدی خطبے کے لیے آنا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور پھر جب پوری ہو جائے نماز، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللّہ وَاذْكُرُوا اللّہ کثیرا لَعَلَّکُم تُفْلِحُون، اور تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے، ذکر کرو اللہ کا بہت تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر تم پھر اپنے اپنے کاروبار کی طرف روانہ ہو جاؤ، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ مقصد اس امر کی وضاحت ہے کہ جمعے کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف نماز کے اوقات میں ایسا ضروری ہے۔ پھر کیا کرو؟ ذکر اللہ کثیرا، یعنی زمین میں بھی کام کاج کرتے چلتے پھرتے اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو یا کھیل تماشے کو، مائل ہو گئے اس کی طرف اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو کھڑے۔ قُلْ مَا عِندَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت میں سے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا اور لوگوں کو پتہ چلا تو وہ خطبہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے کہ کہیں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے۔ صرف 12 آدمی ہی مسجد میں رہ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ مَا عِندَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اطاعت کی جو جزائے عظیم ہے وہ دنیا کے کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رازقین ہے، بس اسی سے روزی طلب کرو، تقدیر میں جتنا بھی رزق لکھا ہوا ہے اتنا تو مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ
بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔